یہ پی ٹی آئی کا دور شروع ہوا ہمارے جو میونسپل کارپوریشن کے پنجاب میں جتنے بھی ادارے تھے وہ انہوں نے ختم کر دیے، اور آج اللہ کا شکر ہے کہ سپریم کورٹ نے دوبارہ ہمیں بحال کر دیا ہے۔ جی شیخ صاحب بتائیے گا کہ بلدیاتی انتخابات پھر ہونے جا رہے ہیں، آپ کی کیسی تیاری ہے؟ بلدیاتی انتخابات پہلے ہمارا تو ٹرنیور پورا کریں، ہمارے 2.5 سال پڑے ہیں۔ سپریم کورٹ نے جو فیصلہ کیا ہے انہوں نے کہا ہے واضح کہ ان کے 5 سال پورے کرنے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ڈیبیٹ پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں حسیب صدیقی۔ جی ہاں ناظرین، ہمارے ساتھ ایسی شخصیت موجود ہیں جنہوں نے بلدیاتی انتخابات میں نمایاں کامیابی حاصل کی اور گوجرانوالہ کے میئر منتخب ہوئے۔ جی ہاں ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں شیخ سرورت اکرام صاحب جو مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما بھی ہیں۔ آج ہم ان سے گفتگو کریں گے اور جانیں گے کہ کون سے ایسے منصوبے تھے جو انہوں نے نون لیگ کی حکومت میں سٹارٹ کیے اور پی ٹی آئی کی حکومت میں کمپلیٹ نہیں کر سکے۔ جی السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں قیمتی وقت میں سے ٹائم دیا۔ آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ پہلی دفعہ میونسپل کارپوریشن میں تشریف لائے ہیں، اور میرا بھی آج آپ سے پہلی دفعہ ہی تعارف ہو رہا ہے۔ جی سر، بہت شکریہ۔ اچھا میرے سے بتائیے گا کہ آپ نے اپنے سیاسی کیریئر کا آغاز کب اور کیسے کیا؟ سیاسی کیریئر کا آغاز جو ہے یہ تو بچپن سے ہی میرے گھر میں سیاست، بلدیاتی سیاست رہی ہے۔ جب میں نے ہوش سنبھالا تو میرے دادا، میرے ابو کے ماموں تھے، وہ سیٹلائٹ ہوم سے بی ڈی ممبر اس وقت بنے، مسلم لیگ جو بھی اس وقت تھی، کنونشن مسلم لیگ تھی شاید۔ تو اس کے بعد پھر جب یہ ایوب کا دور ختم ہوا تو جنرل ضیاء صاحب آئے، تو پھر بلدیات کا نظام پھر دوبارہ انہوں نے شروع کیا۔ تو پھر میرے والد صاحب 4 دفعہ کونسل منتخب ہوئے ہیں اس شہر میں۔ تو ان کی وفات کے بعد پھر میرے عزیز و اقارب جتنے بھی تھے، میرے محلے کے لوگ جتنے بھی، انہوں نے مجھے آگے کیا کہ آپ اب اپنے والد صاحب کی جگہ یہ جو بلدیاتی سیٹ ہے یہ آپ اس پہ الیکشن لڑیں۔ اور میں 97 میں غالباً وہ الیکشن ہوئے تھے، تو اس میں کامیاب ہو کے پہلی دفعہ میونسپل کارپوریشن میں کونسل منتخب ہوا۔ وہ آمریت کا دور تھا، آ گیا مشرف کا دور آ گیا، تو انہوں نے وہ ادارے توڑ دیے۔ اس کے بعد میں مسلم لیگ نون میں اپنا وقت جو ہے وہ گزارتا رہا، اور مجھے جنرل سیکرٹری کی انہوں نے خان غلام دستگیر خان صاحب جو ہمارے ہیڈ تھے اس وقت شہر میں، انہوں نے ایک تنظیم جب مسلم لیگ نون کی بنی تو پہلا جنرل سیکرٹری مجھے منتخب کیا گیا، اور یہ میرے لیے بہت بڑا اعزاز تھا۔ اس کے بعد میں گوجرانوالہ میں کاروباری گھرانہ ہے میرا، ساری فیملی مختلف کاروبار کرتی ہے شہر میں، تو کافی ادارے ہیں، رفائی ادارے ہیں جن کی ہم سرپرستی بھی کر رہے ہیں۔ آپ نے دورے حکومت میں آپ نے کون کون سے اقدامات سر انجام دیے ہیں؟ 1911 میں چیمبر آف کامرس میں، اب مسلم لیگ نون کی تمام ساتھی ہیں وہاں بھی، انہوں نے مجھے اپنا پریزیڈنٹ چیمبر آف کامرس منتخب کیا، اور وہ بھی الیکشن کے ساتھ ہی میں الیکشن لڑ کے کامیاب ہوا۔ 1 سال وہاں گزارا، اس کے بعد مجھے بیت المال کا چیئرمین بنا دیا میری پارٹی نے، تو میں وہاں بھی 3 سال بیت المال کا چیئرمین بھی رہا ہوں۔ اچھا میرے صاحب، اس ٹائم آپ کے ساتھ کون کون سے ادارے ہیں جو آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں؟ میرے اس وقت تو میں میئر گوجرانوالہ ہوں، اور ہمارے تقریباً 100 کے قریب اقلیتی سیٹیں اور لیبر کی سیٹیں ڈال کر 100 کے قریب سیٹیں بنتی ہیں جو میونسپل کارپوریشن کی ہیں۔ اور بدقسمتی سے جب یہ پی ٹی آئی کا دور شروع ہوا تو انہوں نے یہ ہمارے جو میونسپل کارپوریشن کے پنجاب میں جتنے بھی ادارے تھے وہ انہوں نے ختم کر دیے، اور آج اللہ کا شکر ہے کہ سپریم کورٹ نے، میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے دوبارہ ہمیں بحال کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو میں اور میرے ساتھی دوبارہ اب کارپوریشن میں آ کر بیٹھ گئے ہیں، اور پنجاب کے سے لوکل گورنمنٹ سے نوٹیفیکیشن کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ اعلیٰ عدلیہ نے جو فیصلہ کیا ہے وہ اس کا نوٹیفیکیشن کب جاری کرتے ہیں، اور ہم نے جو ترقی کا سفر جو اس وقت شروع کیا ہوا تھا وہ ہمارے جانے کے بعد رک گیا، اور اب ہم انشاءاللہ اسے دوبارہ شروع کریں گے۔
نہیں شیخ صاحب کون سے ایسے اقدامات ہیں جو آپ نے نون لیگ کی حکومت میں شروع نون لیگ کی حکومت میں میرے جتنے بھی چیئرمین صاحبان تھے انہوں نے اپنے اپنے علاقے میں جتنی بھی گلیاں تھی، جتنے سیوریج کے سسٹم تھے، جتنی سٹریٹ لائٹ تھی، جتنے پیچ ورک ادھر ہونے والے تھے، نئی گلیاں بننے والی تھی، وہ تمام شہر میں انہوں نے مکمل کروائی. تو جب یہ نظام ختم ہوا ہے اور تقریباً 2 سال کچھ ماہ گزر چکے ہیں، اس شہر میں کسی محلے میں کوئی ترقیاتی کام نہیں ہوا، ایک اینٹ بھی اس گورنمنٹ نے 2018 کے بعد نہیں لگائی. تو اب ہم انشاءاللہ تعالی ہمارے پاس شہریوں کا بہت بڑا بجٹ موجود ہے کارپوریشن میں، جو ان کے ٹیکس کی آمدن ہے وہ ادھر جمع ہے، جو یہ ٹیکس دیتے ہیں. اچھا یہاں پہ ہم پھر اپنے چیئرمینوں کی وساطت سے دوبارہ وہ گلی محلوں کا جو بھی ترقیاتی کام ہونے والا ہے وہ کروائیں. یہاں پہ ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک کے بعد پھر پروگرام کنٹینیو کریں گے. چودھری خیر دین اینڈ سنز، بیج جاندار فصل شاندار. سیکیڈی ایگری کی فخریہ پیشکش، کومل ہائیبریڈ دان بیج، کسان کی شان، فصل کی جان، پیداواری صلاحیت فی ایکڑ 120 من سے زائد، چائنا سے درآمد شدہ کومل ہائیبریڈ دان بیج، جو ایک بار لگائے وہ لگاتا ہی جائے. کومل ہائیبریڈ دان بیج لائیں، فصل کو شاندار بنائیں. چاول کا معیار ایکسپورٹ کوالٹی کے عین مطابق، زمینداروں کا آزمودہ کومل ہائیبریڈ دان بیج، کم لاگت زیادہ منافع، کسان کی خوشحالی کی ضمانت. کومل ہائیبریڈ دان بیج، چودھری خیر دین اینڈ سنز، بیج جاندار فصل شاندار. ایک احساس تازگی بھرا، نرم و ملائم کومل کی طرح، اس کی ہر ایک بالی سب سے نرالی، اس کی غذائیت نے نسلیں ہیں پالی. میرے کھیت کی ہریالی کومل ہائیبریڈ بیج نے سنبھالی. سیکیڈی ایگری، بیج جاندار فصل شاندار. ویلکم بیک. جی شیخ صاحب بتائیے گا کہ بلدیاتی انتخابات پھر ہونے جا رہے ہیں، آپ کی کیسی تیاری ہے؟ بلدیاتی انتخابات پہلے ہمارا تو ٹرنیور پورا کریں، اس کے بعد دیکھیں گے بلدیاتی انتخاب کب ہوتے ہیں. ابھی تو کوئی ان کی پوزیشن نہیں کہ یہ بلدیاتی انتخاب نہیں، یہ بات تو کافی گردش میں ہے کہ بلدیاتی انتخابات قریب ہیں. وہ بس باتیں ہی ہیں، میرا تو نہیں خیال کہ یہ کروا سکیں. اگر کروائیں گے تو ہماری جماعت تیار ہے اللہ کے فضل. اچھا یہ بلدیاتی انتخابات میں بھی حکومتی مشینری کا استعمال ہوتا ہے؟ بلدیاتی انتخاب تب ہوں گے جب ہمارا ٹرنیور مکمل ہوگا. ابھی تو ہمارے 2.5 سال پڑے ہیں. سپریم کورٹ نے جو فیصلہ کیا ہے انہوں نے کہا ہے واضح کہ ان کے 5 سال پورے کرنے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہوں گے. یہ 23 میں جا کے بلدیاتی انتخاب کروائیں گے، اس سے پہلے نہیں ہو سکتے. اچھا حکومت پی ٹی آئی کی ہے اور آپ نون لیگ سے بلانگ کرتے ہیں، تو آپ کو کوئی فنڈز یہ سارا کروانے میں شہر مشکل ہوتی ہے؟ یہ سارا شہر مسلم لیگ نون کا ہے. یہاں ایک سیٹ ایم این اے ایم پی اے کی کوئی نہیں ان کے پاس، پی ٹی آئی کے پاس. اور جو بجٹ ہے وہ تو حکومت نہیں ریلیز کرتے ہیں. وہ ہمارا جو شہر کا بجٹ ہے وہ تو کارپوریشن میں ہی آنا ہے. تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ نہیں تو بجٹ میں کوئی مشکلات نہیں آ رہی کلیئر کرواتے ہوئے، ریلیز کرواتے ہوئے؟ مجھے امید ہے کہ نہیں آئیں گی، کیونکہ یہ اعلیٰ عدلیہ نے اس سے بڑی کو پاکستان میں عدالت نہیں جس نے فیصلہ کر کے ہمیں یہاں دوبارہ بھیجا ہے. اور اگر کوئی یہاں روڑا ٹکانے کی کوشش کرے گا تو وہ قانون کی زد میں خود ہی آئے گا. ہمارے پاس تو عدالتوں کے دروازے کھلے ہیں. اگر کسی نے بھی کوئی رکاوٹ ڈالی شہر کے ترقیاتی کاموں میں تو ہم فوراً عدالت سے اس کا مطلب ہے کہ جو منصوبے پہلے جس طرح پورے ہو رہے تھے نون لیگ کی حکومت میں اسی طرح منصوبے پورے کیے جائیں گے؟ بالکل کیے. اس میں حکومت کوئی بھی دخل اندازی نہیں کر سکتی؟ وہ عوام کے نمائندے ہیں، ووٹ لے کے چیئرمین بنے ہوئے ہیں، ان کا حق ہے وہ اپنے علاقوں میں خود ترقیاتی کاموں کی نگرانی کرے، نہ کہ کوئی افسر کرے. کسی اور کا حق نہیں کہ گجرانوالہ میں
बलदियाती नुमाइंदों की मौजूदगी में कोई तरक्याती स्कीमें दें। अच्छा शेख साहब, ये जो नादरा का सिस्टम है ये भी आपके अंडर नहीं, हमारे अंडर नहीं, ये अलग है। ये आपके अलग है, ठीक है। अच्छा शेख साहब, जो दिन गुजरे हैं बड़ी इधर नज़दीक आ रही है, तो ये जो मंडियां लगनी है, सारे जानवर आने हैं, इसके बारे में कोई आपने कल हमारा फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट जी, से, जी। अभी उसका नोटिफिकेशन नहीं इन्होंने किया, वो इंतज़ार कर रहे हैं। जिस वक्त नोटिफिकेशन आ जाता है तो हम फिर कमेटियाँ अपने चेयरमैनों की बनवा के वो जहाँ भी मंडियाँ लगी हैं उनका सर्वे करेंगे, देखेंगे कि वहाँ कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अगर कोई कारपोरेशन की तरफ से वहाँ सहूलत होनी चाहिए तो वो क्यों नहीं हुई अभी तक, तो वो मुहैया करेंगे लोगों को हर किस्म की सहूलत। मंडियां लगने के मद्देनजर कोरोना की लेयर 4 का भी सुना है कि कोरोना की चौथी लेयर भी करीब है, तो इसको कैसे कवर करेंगे बस कि अल्लाह कोरोना ताला से भी ने लोग बच सकें? अल्लाह ताला ने वैसे ही बड़ा कर्म किया हुआ है, और जब हम वहाँ जाएंगे तो लोगों को पहले ही बहुत अवेयरनेस है, हम भी उन्हें बताएंगे कि भाई नहीं, असद उमर साहब का बयान आया कि जो बड़ी ईद के करीब जो है ना, ईद उल अज़हा के करीब 4th लेयर जो है ना वो इन होगी, और वो ये अल्लाह करे ना हो, अल्लाह करे ना हो। इनके बयान तो बहुत आते रहते हैं, मगर ये खुदा का निज़ाम अपना है। हमें तो अल्लाह के बहुत भरोसा है कि इंशाअल्लाह ताला हम ये जो 4th लेयर का इन्होंने छोड़ डाला हुआ है, अल्लाह ताला इससे महफूज रखेगा पाकिस्तान को। शेख साहब, कोई पैगाम जो आप एंड पे देना चाहें? बस मेरी तो यही इनसे रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि ये जो कारपोरेशन अब दोबारा बहाल हुई हैं तो इनके जो चेयरमैन हजरात हैं उनको ये तरक्याती काम अपने इलाकों में करने दें। 2 साल हो गए हैं, अवाम जो है दर बदर फिर रही है। इन्होंने यूनियन काउंसिलें ख़त्म की थी, वो भी इंशाअल्लाह ताला हम 1-2 दिन में हर इलाके में यूनियन काउंसिल उसी तरह बहाल कर देंगे जिस तरह पहले थी। और लोगों को जो प्रॉब्लम्स आ रही थी छोटे छोटे कामों की, वो उनके अपने हलके में हल होंगी, अपने घरों में हल होंगी। देखो ना, अब पर्ची है, पैदाइश पर्ची है, इन्होंने सारा सिस्टम ख़त्म कर दिया, और इतना बड़ा शहर है, 24 लाख की आबादी है, कहाँ से लोग कारपोरेशन आएंगे वो पर्ची दर्ज करवाने के लिए? 6ठी मंजिल पर दफ्तर बनाया हुआ है इन्होंने। तो वो तो निज़ाम था ना कि वहाँ ही उनके पास ही यूनियन काउंसिल में सेक्रेटरी बैठा हुआ था, बिल्कुल, तो वहाँ से उन्हें निकाह का फार्म मिल जाता था, पर्ची मिल जाती थी, पैदाइश की पर्ची, डेथ सर्टिफिकेट मिल जाता था, और भी कई छोटे छोटे काम थे वो अपनी यूनियन काउंसिल में हल करवा लेते थे। तो ये बड़ी ज़्यादती हुई है अवाम के साथ। 2 साल से लोग दर बदर हो गए, तो और इसको कोई ओवरकम पूछने करने वाला के लिए कोई आपकी नहीं। तरफ अब से इंशाअल्लाह ताला हम दोबारा यूनियन काउंसिल बहाल करेंगे। मतलब ये 18 से 20 या 21 तक, 21 के मिड तक कोई इक़दाम आपकी तरफ से नहीं हुआ जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आया? नहीं, कुछ नहीं हुआ। अब इसके बाद अब इंशाल्लाह हम 1-2 दिन में जिस वक्त नोटिफिकेशन आता है उसी वक्त हम यूनियन काउंसिल जिस जगह उनके ऑफिस थे वहाँ ही दोबारा भेज देंगे उनको, और वही सेक्रेटरी जो बैठे हुए थे उनको भी वहाँ भेज देंगे ताकि वो बैठ के अपने चेयरमैन की हिदायत के मुताबिक काम करें। अच्छा, प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ जाने से पहले मेरा आखिरी सवाल है कि गुजरांवाला की आवाम उसी तरह नून लीग को अभी तक सपोर्ट कर रही है? गुजरांवाला की आवाम उसी तरह नून लीग को सपोर्ट कर रही है, बल्कि उससे ज़्यादा कर रही है। पहले तो वो सिर्फ सपोर्ट कर रही थी, अब वो हाथ उठा के दुआएं भी मांग रही हैं कि या अल्लाह इनको दोबारा लाओ। आपने बाज़ार में बेटा देखा होगा कि क्या अशर है महंगाई का, ऐसे ही है, कैसे लोग गुजारा कर रहे हैं। चंद लोग होते हैं जिन पे अल्लाह ताला की कोई ख़ास रहमत है, उनको महसूस नहीं होता जितनी मर्जी महंगाई हो जाए। जो आदमी 20,000 से 50,000 तक तनख्वाह लेता है या 15,000 से 40,000 तक तनख्वाह लेता है, उसको जाके पूछें कि उसके घर में कैसे गुजारा हो रहा है। जी हाँ नाज़रीन, आपने हमारी गुफ्तगू सुनी, मेयर साहब के साथ हमारी सारी गुफ्तगू सुनी। उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त पाकिस्तान और हमारे शहर गुजरांवाला के लिए बेहतरीन होगा, और बल्दियाती जो मंसूबे हैं और काम हैं वो बेहतरीन सर अंजाम दिए जाएंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान हसीब अमजद सदीकी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।